و مکرم برادران اسلام، جمعۃ المبارک کی سعید ساعتیں ہیں۔ ایک طبیعت پر غم غالب ہے۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان، اندرون سندھ پانی کی سیلابی صورتحال کے سبب بہت سارے انسان پریشان ہو گئے۔ یاد رہے، انسان وہ ہے جو دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ انسان وہ ہے جس کو انسانیت کا درد ہو۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رحمت کے لیے انسانیت کی خدمت کا وقت آ گیا۔ یوں ہر لمحہ انسان کو ہمہ وقت اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے بندوں کی خدمت، انسانیت سے پیار کرنے کا درس اسلام نے عطا کیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جتنے بھی اولیاء کاملین، جس بھی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں، ہر ایک نے اللہ کے بندوں سے محبت کا جو عنوان ترتیب دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر کسی سے بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی غرض کے اللہ کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اب وہ جو مفلوق الحال لوگ ہیں، وہ جن کے گھر پانی کی نظر ہوئے، وہ جن کے مال ڈنگر سیلاب کی نظر ہو گئے، وہ افراد جو اس وقت اس کیفیت میں ہیں کہ ان کو کھانے کو میسر نہیں، ان کو پینے کو صاف پانی میسر نہیں، اب وہ لوگ جن کے سارے اسباب بظاہر ختم ہو گئے، حقیقت میں تو اللہ ہی قدرت والا سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مگر تمہیں دینے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ آپ کو دنیا کا مال دینے کا مقصد صرف رب کا یہ نہیں ہے کہ تم خوشحال ہو جاؤ، تم صرف اپنی زندگی آسائشوں میں بسر کرو، بلکہ حقیقت حال تو یہ ہے، اللہ جسے نوازتا ہے اس میں غریبوں کا حصہ بھی رکھتا ہے، اللہ اس میں یتیموں کا حصہ رکھتا ہے، اللہ اس میں ضرورت مندوں کا حصہ رکھتا ہے۔ تمہارے پاس مال کی کثرت ہے، کسی غریب کے گھر میں اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ کوئی شخص آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، وہ زبان سے بولتا نہیں، اس کی کیفیت بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں ممکن ہے کھانے کو میسر نہ ہو، اس کے گھر میں سبزی نہ ہو، دال نہ ہو، گوشت دور کی بات ہے۔ حضرات، وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ خدا کے بندوں کی خدمت میں مصروف عمل ہو جائے تو یاد رکھیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، جزاک اللہ، اللہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے، یعنی یوں کہہ لیں اللہ سے دوستی کرنے کے لیے بڑا اچھا، بڑا احسن عمل ہے۔ حضرات، بہت ساری NGOs نے، میں نے فیس بک پر دیکھا، سیلاب متاثرین کے لیے خدمت کرنے کا عزم صمیم کیا ہے۔ اور ایک گھرانے کی بات نہیں، سینکڑوں گھرانوں کی بات نہیں، ہزاروں لوگ متاثر ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہیں۔ حضرات، کیا یہ آسان نہیں کہ آج ہم کسی کے گھر میں جا کر
اگر اس کو آٹا دے آئیں، اگر اس کو دالیں دے آئیں، اگر اس کی ضروریات کوئی پوری کر دیں، اگر اس کے پاس بستر نہیں وہ پیش کر دیں، لباس ختم ہو گئے، اگر ان ننگوں کو پہنانے میں ہم اپنی ڈیوٹی کر سکیں، حضرات میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر منبر سے آواز بلند ہونی چاہیے، ہر محراب سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے۔ میری درخواست ہے صاحبان ثروت سے، میری التجا ہے ہر مسلمان سے، میری درخواست ہے ہر انسان سے، اس لیے کہ انسان کی انسانیت اسی موقع کے لیے ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب آپ کے سجدے آپ کو مبارک ہوں، اللہ اس میں برکت دے، اللہ اس میں استقامت دے۔ آپ کی شبیداریاں آپ کے لیے ہیں، میں اس پر کبھی کوئی جملہ نہیں کہہ سکا، نہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی خدا کی مہربانی ہے، پیشانی بھی تو سجدے کے لیے ہے۔ ایک تو ان کی مدد کے لیے نکلو جتنا اللہ توفیق دے، سوشل میڈیا پر بھی ہماری یہ درخواست اللہ عام کر دے، اور مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں بھی خدمت کروں، آپ کو توفیق دی ہے آپ بھی خدمت کریں، جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے، کسی غریب کی مدد کرنا۔ اور سیلاب متاثرین میں اس وقت وہ لوگ جو پس چکے ہیں، ہمارے گھر تو گندم ہوگی، ہمارے گھروں میں تو سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، آسائشیں ہیں، گرمی کے لیے ایئر کنڈیشن ہے، سردیوں میں گیزر اور ہیٹر ہے، گیس ہے، چھت ہے، گھر ہے، اور جن کے پاس نہ چھت ہے نہ گھر ہے اور کوئی ضرورت کی چیز نہیں۔ ذرا سوچنا ہوگا، مسلمان تو سوچنے کے لیے ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے یہ اپنے لیے اتنا نہیں سوچتا جتنا دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اور